السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو کائنات۔ دنیا کی تاریخ میں منگولوں سے زیادہ سفاک قوم نہیں گزری۔ یہ وہ قوم ہے جس کے ہاتھوں عباسی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور مسلم تہذیب اپنے زوال کو پہنچی۔ ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر اور انسانی خون کے پیاسے اور کسی مہذب معاشرے کے قانون اور اقدار سے اجنبی تھے۔ چنگیز خان کہا کرتا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی دشمنوں کو فتح کر کے، ان کا تعاقب کر کے، ان کے گھر والوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر، ان کے گھوڑوں کی پشت پر سواری کر کے اور ان کی بیٹیوں اور بیویوں کو اپنے تصرف میں لا کر ملتی ہے۔ منگولوں نے بخارا جیسا شاندار شہر کو، جس میں عالیشان محلات اور وسیع و عرض باغات تھے، جلا کر راکھ کا ڈھیر کر ڈالا۔ انہوں نے سمرقند میں 10 لاکھ افراد کو قتل کیا، جبکہ خوارزم شہر میں 12 لاکھ افراد کو ذبح کیا۔ بامیان شہر کو انہوں نے صفا ہستی سے اس لیے مٹا ڈالا کہ وہاں ایک منگول شہزادہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ اس جرم کی پاداش میں منگولوں نے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ حکم یہ تھا کہ ماؤں کے پیٹ میں بچوں کو بھی زندہ نہ چھوڑا جائے۔ چنانچہ ماؤں کے پیٹ پھاڑ کر وہ بھی بچے مار دیے گئے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ منگول جہاں جاتے وہاں انسانی کھوپڑیوں کے مینار بناتے، ہزاروں لاشوں کی اجتماعی قبریں بناتے اور جانوروں کو بھی قتل کر ڈالتے۔ کہا جاتا ہے کہ ہرات میں ان وحشیوں نے 16 لاکھ انسانوں کا قتل عام کیا۔ ان شہروں کی تباہی کے نتیجے میں ہزاروں دانشور، شاعر، اسکالر، مصور، لکھاری سب مارے گئے۔ مسلم آرٹ اور کلچر ختم ہو گیا، کتب خانے تباہ ہو گئے، کتابیں نظر آتش کر دی گئی۔ سینکڑوں برس سے محفوظ قیمتی نسخے علم کے خزانے اور مسلم سلطنت کا جاؤ جلال سب مٹی میں مل گیا۔ وہ مرغزار شاہراہیں اور وادیاں جہاں زندگی دوڑتی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے ویران ہو گئی۔ 1258 عیسوی میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا۔ بغداد اس وقت مسلم شان و شوکت کا مرکز تھا۔ مورخین کے مطابق 34 دن تک بغداد میں 18 لاکھ انسانوں کا قتل عام ہوا۔ بغداد کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہتی نظر آئی اور دریا کا پانی بغدادیوں کے خون سے سرخ ہو گیا۔ معتصم باللہ جو اس سلطنت کا آخری حکمران تھا، اسے منگولوں نے گھوڑوں کے سموں تلے روند کر کچل دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بغداد کی تباہی فقط ایک شہر کی تباہی نہیں تھی، بلکہ اس ثانی کے دور رس سیاسی اور نفسانی اثرات مرتب ہوئے۔ خلیفہ کو مسلم امہ کا روحانی سربراہ سمجھا جاتا تھا اور بدترین دور میں بھی خلیفہ کو اتحاد کی علامت کے طور پر جانا جاتا تھا۔ بغداد اس وقت خلافت کا مرکز تھا۔ خلافت بھی ختم ہوئی، مرکز بھی تباہ ہوا اور خلیفہ کو ذلت آمیز شکست ہوئی۔ بغداد اس دور میں علم و ادب کا گہوارہ تھا۔ بغداد کی شکست و تباہی کے ساتھ سب کچھ ختم ہو گیا۔ کتابوں کے عظیم خزانے، آرٹ کے نادر نمونے، فلسفے اور سائنس کا وہ علم جو کئی سو برس کی محنت کے بعد کشید کر کے بغداد کی درس گاہوں میں پڑھایا جاتا تھا، سب دنیا سے مٹ گیا۔ مساجد، جامعات، اسپتال، محلات، لائبریریاں سب نظر آتش کر دی گئی۔ عظیم شاعر سعدی نے اس زمانے میں شیراز میں بیٹھ کر بغداد کا نوحہ لکھا، جسے اب تک فارسی شاعری میں سب سے رقت انگیز نظم سمجھا جاتا ہے۔ ایرانی اور عرب، جنہوں نے دنیا کو اعلیٰ پائے کی علمی اور سائنسی تحقیق سے نوازا، سقوط بغداد کے بعد پھر کبھی بھی متحد نہ ہو پائے۔ عربی جو صدیوں تک ایران میں مہذب اور سائنس اور فلسفے کی زبان رہی تھی، اور تمام حکماں اور سائنسدان اسی زبان میں تحقیق کرتے تھے، سقوط بغداد کے بعد اس زبان کا اشتراک بھی تقریباً ختم ہو گیا، اور دوسری طرف سائنس اور فلسفہ پر عربوں کی بالادستی کا عہد بھی ختم ہوا۔ ایک ایسی شاندار سلطنت جہاں علم و حکمت کے چشمے پھوٹتے تھے،
فلسفی اور حکمہ مذہب اور خدا کے وجود پر بحث کرتے تھے۔ سائنس کی تحقیق جہاں اپنے عروج پر تھی، ادب و فن کے شاہکار جہاں تخلیق کیے جاتے تھے، آخر ایسا کیا ہوا کہ اسے منگولوں جیسی وحشی قوم نے نیست و نابود کر رکھ دیا؟ اس کا جواب ہم کسی اور ویڈیو میں تلاش کریں گے، لیکن وہی تاتاری جنہوں نے عباسی خلافت کو تباہ کیا، خود ان کی سلطنت زیادہ نہ چل سکی اور وہ صفحہ ہستی سے ایسے مٹے کہ دوبارہ کوئی نام لیوا ہی نہ ہوا۔ اس کے برعکس مسلمانوں کے کیس میں ایک معجزہ ہوا۔ بغداد جیسے عظیم تہذیب کی تباہی کے بعد کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دوبارہ مسلمان کبھی عروج حاصل کر پائیں گے، مگر فقط 250 سال کے عرصے میں ہی سلطنت عثمانیہ کا عروج ہوا، جو یورپ سے لے کر افریقہ کے طول و عرض تک پھیلی۔ بر صغیر میں مغلوں کی سلطنت بھی ایک علیحدہ مثال ہے۔ عربوں، ترکوں اور مغلوں کی زوال کی بے شمار وجوہات تلاش کی جا سکتی ہے، ان سے شاید سبق بھی سیکھا جا سکتا ہے، مگر فقط اس حرام خوری سے کام نہیں چلایا جا سکتا کہ ساری مغربی دنیا ہماری ایجادات پر پل کر جو ان سے ہوئی، یہ ہم ہی تھے جنہوں نے کیمرہ ایجاد کیا، جیومیٹری سکھائی اور فلکیات کی سائنس گوروں کو پڑھائی، ورنہ نہر جاہل ہی رہتے۔ مسلم دنیا کے علم سے اگر مغرب نے کچھ سیکھا تو آج ہمیں بھی ان سے کچھ سیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ آج کی دنیا میں علم حاصل کرنا کچھ مشکل نہیں رہا۔ اگر آپ میں ہنر ہے تو آپ ایک ای میل کر کے، ایک کلک کر کے، ایک ایپ لوڈ کر کے دنیا کے سامنے اپنی قابلیت رکھ سکتے ہیں، مگر اس قدر آسانی کے باوجود مسلم دنیا کا المیہ ہے کہ وہ ترقی یافتہ دنیا سے کوسوں 100 برس پیچھے ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلم دنیا نے تحقیق اور جستجو کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔